لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں مجدد مسلک اہل سنت، خطیب پاکستان، مقرر شیری زماں، مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 21 رجب 1404 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا، مطابق 24 اپریل 1984 عیسوی۔ 21 رجب آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ اول تاخیر بیان کو سماعت فرمانے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ خطیب پاکستان، مقرر شیری زبان حضرت مولانا حافظ محمد شفیع اوکاڑوی بن حاجی کرم الہی شیخ، جو کہ پنجاب کی معزز شیخ برادری سے تعلق رکھتے تھے، 1929 عیسوی کو کھیم کرن، مشرقی پنجاب، بھارت ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ نے اسکول میں مڈل تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اپنے خاندان سے کھیم کرن سے اوکاڑا، پنجاب، پاکستان منتقل ہو گئے۔ تو یہاں دارالعلوم اشرف المدارس میں شیخ القرآن حضرت علامہ غلام علی اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ سے، اور بعد میں مدرسہ عربیہ انوار العلوم ملتان میں غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ سے علوم دینیہ اور حدیث کی تکمیل کر کے سند حاصل کی۔ آپ کی بیعت کے تعلق سے لکھا ہے کہ چونکہ آپ کے والد گرامی آستانہ شرک پور شریف، ضلع شیخو پورہ، شیخ طریقت ولی کامل حضرت میاں شیر محمد صاحب سے شرف بیعت رکھتے تھے، اس لیے وہ آپ کو بھی کچھ بڑے ہونے پر اپنے مرشد خانہ لے گئے اور وہاں کے اس وقت کے سجادہ نشین حضرت میاں غلام اللہ صاحب المعروف حضرت ثانی صاحب کی خدمت میں پیش کیا اور بیعت کرنے کی درخواست کی، جس کو آپ نے قبول فرماتے ہوئے آپ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت فرما لیا۔ 1947 عیسوی میں آپ اپنے والد کے ہمراہ کھیم کرن سے اوکاڑا آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں آنے کے بعد جامع مسجد مہاجرین منٹگمر ساہیوال میں آپ نے نماز جمعہ کی خطابت شروع کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ برلد ہائی اسکول اوکاڑا میں دینیات کے معلم کی حیثیت سے آپ نے تدریس کا کام بھی شروع کر دیا۔ 1955 عیسوی میں کراچی کے مذہبی حلقوں کے اصرار پر آپ کراچی تشریف لے آئے اور یہاں کی سب سے بڑی مرکزی مسجد نیو میمن بولٹن مارکیٹ میں ایک عرصہ تک بحیثیت خطیب و امام کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد تقریباً 3 سال جامع مسجد عیدگاہ میدان جامع کلات میں، 2.25 سال جامع مسجد آرام باغ میں، اور 12 سال جامع مسجد نور نزد جوبلی سینما میں آپ نے اپنی خطابت سے مخلوق کے خدا کو فیضیاب کیا۔ آپ نے علوم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشر و اشاعت کے لیے کراچی میں مختلف مقامات پر مدارس دینیہ اور مساجد اہل سنت قائم فرمائی، جس میں 1964 عیسوی میں PECH سوسائٹی میں مسجد غوثیہ ٹرسٹ سے ملحق دارالعلوم حنفیہ غوثیہ کے نام سے ایک دینی ادارہ آپ نے قائم فرمایا۔ اس کے علاوہ 1972 عیسوی میں ڈولی کھاتا سولجر بازار، جو اب گلستان اوکاڑوی کے نام سے موسوم ہے، یہاں ایک قطعہ زمین پر جو گزشتہ 100 برس سے مسجد کے لیے وقف تھا، آپ نے اس پر تعمیر مسجد کا آغاز فرمایا، اور اسی مقام پر ہر جمعہ آپ نے خطاب فرمانا شروع کر دیا۔ آپ نے وہاں ایک ٹرسٹ قائم فرمایا جس کا نام گلزار حبیب ٹرسٹ رکھا، جس کے آپ بانی اور سربراہ تھے۔ اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام آپ نے جامع مسجد گلزار حبیب اور اس سے متصل مدرسہ جامعہ اسلامیہ گلزار حبیب کے نام سے بنانے کا آغاز فرمایا۔ جامع مسجد بہار مدینہ لیاقت مارکیٹ ملیر کا سنگ بنیاد بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا۔ آپ کے تبلیغی دورے کے تعلق سے لکھا ہے کہ پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ نہ تھا جو آپ کی خطابت کی سحر انگیزیوں سے مسحور نہ ہوا ہو، حتیٰ کہ مشرق اوسط اور خلیج کی ریاستوں بھارت، فلسطین، جنوبی افریقہ،
اور دیگر ممالک میں جلسہ عام میں آپ نے خطاب کیا۔ لاڑکانہ میں مدینہ مسجد، جیلس بازار اور ٹانگا اسٹینڈ پر جلسوں میں خطاب کیا۔ عمر کے آخری حصہ میں لاڑکانہ کی سب سے بڑی جامع مسجد، مسجد قاسمیہ قدیم عیدگاہ میں کنز ایمان کی اہمیت و انفرادیت کے موضوع پر آپ نے خطاب فرمایا۔ آپ ایک بے مثال خطیب تھے۔ آپ کی آواز صاف، فصیح و بلیغ، انداز منفرد ہوا کرتا تھا۔ جس موضوع پر بات کرتے عقلی و نقلی دلائل سے بات کو واضح کرنے کا خوب فن جانتے تھے، اور بات سمجھانے کا طریقہ اثر انگیز، دل پذیر ہوا کرتا تھا۔ میلاد شریف، رجب شریف، 11ویں شریف، آرا سے بزرگان دین اور دیگر مذہبی جلسوں کے علاوہ ماہ محرم میں مجالس ذکر شہادت، بالخصوص شب عاشورہ سمیت مذہبی اجتماع میں آپ نے 40 سال کے عرصہ میں تقریباً 18,000 سے زائد اجتماعات سے خطاب کیا، جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ یہی خوبیاں ہیں جن کے پیش نظر عوام الناس میں آپ مقبول تھے۔ آج بھی اسی عقیدت و احترام سے ان کی ویڈیو آڈیو کیسٹ الحمدللہ سنی جاتی ہیں۔ 1952-53 میں ملک پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف تحریک ختم نبوت علماء اہل سنت کی زیر قیادت چلی۔ آپ نے بھی محض حضور سید عالم ختمی مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے بھرپور حصہ لیا۔ حکومت نے گرفتار کر کے آپ کو قید بھی کر دیا۔ 10 ماہ ساہیوال جیل میں رہے۔ اسیری کے ایام میں قید خانے کے دنوں میں حضرت مولانا کے 2 بیٹے تنویر احمد اور منور احمد، جن کی عمر بالترتیب 3 سال اور 1 سال تھے، وہ بچے بھی انتقال کر گئے۔ یہ دونوں مولانا کے پہلے بیٹے تھے۔ ان کی وفات کے سبب گھریلو حالات پریشان کن تھے۔ کچھ با اثر لوگوں نے ڈپٹی کمشنر ساہیوال سے مل کر سفارش کی۔ ڈپٹی کمشنر نے جیل کا دورہ کیا، گرفتار شدگان سے ملاقات کی اور مولانا اوکاڑی کو بالخصوص الگ بلا کر کے کہا کہ بچوں کی وفات کی وجہ سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے پاس آپ کے لیے بہت سی سفارشیں ہیں۔ آپ معافی نامے پر دستخط کر دیں۔ آپ کا معافی نامہ عوام سے پوشیدہ رکھا جائے گا اور آج ہی آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ جی، جیلر نے، کمشنر نے آپ کو یہ کہا کہ آپ معافی نامے پہ دستخط کر دیجئے، یعنی گویا کہ آپ معافی مانگ لیجئے اپنے عمل سے، آج ہی آپ کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا۔ آپ کی غیر حاضری میں آپ کے 2 بچے انتقال کر گئے۔ اس وقت حضرت کا جواب سنیے۔ مولانا نے جواباً کہا کہ میں نے عزت و ناموس سے مصطفیٰ کے لیے کام کیا ہے، اور میرا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لہٰذا معافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بچے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے، میری جان بھی چلی جائے تب بھی اپنے عقیدے پر قائم رہوں گا اور معافی نہیں مانگوں گا۔ اس جواب پر انتظامیہ جو جیل کی تھی وہ برہم ہوئی اور مزید سختی کی گئی۔ دفعہ 3 میں نظر بند کر دیا گیا اور ملاقات وغیرہ پر بھی سختی سے پابندی لگا دی گئی۔ مولانا نے جیل میں صبر و استقلال سے تمام صعوبتیں الحمدللہ برداشت کی۔ مخالف آپ کی تقریروں سے بوکھلانے لگے، کیونکہ ہزاروں بھٹکے۔ جب آپ پھر جیل سے باہر آئے، پھر معاملات بنا، تو ایک مرتبہ آپ پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ کیسے ہوا سنیے۔ مخالف آپ کی تقریروں سے بوکھلانے لگے، کیونکہ ہزاروں بھٹکے ہو کی اصلاح عقائد ہو رہی تھی۔ اس لیے 16 اکتوبر 1962 عیسوی میں کراچی کے علاقہ کھڈا مارکیٹ کیاری میں ایک سازش کے تحت اختلاف عقائد کی بنیاد پر وہابیوں کے کچھ درندوں نے محض تعصب کا شکار ہو کر دوران تقریر مولانا اوکاڑوی پر چھڑیوں اور چاقوؤں سے شدید قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ کی گردن، کندھے، سر اور پشت پر 5 نہایت گہرے زخم آئے۔ انگریزی روزنامہ ڈیلی نیوز کا پہلا شمارہ انہی دنوں میں جاری ہوا، جس کی بڑی سرخی مولانا پر قاتلانہ حملے سے متعلق تھی۔ مولانا 2.5 مہینے سول ہسپتال کراچی میں زیر علاج رہے اور ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی پھر آپ تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ اس قاتلانہ حملے کے خلاف ملک بھر بالخصوص کراچی میں شدید احتجاج ہوا تھا۔ خطیب اعظم پاکستان نے 16 مرتبہ سفر حج کیا۔ غور کیجئے کہ آپ نے سفر حج کی سعادت اتنی کثرت سے حاصل کی کہ 16 مرتبہ الحمدللہ آپ نے سفر حج و زیارت، حج اور روضہ رسول اور عمرہ کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ آپ کی بہت ساری تصانیف بھی ہیں۔ جی ہاں، آپ کی محققانہ تصانیف ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو کر قبولیت عام پا چکی ہیں۔ جی ہاں، الذکر الجمیل فی
فی حلیلت الحبیب الخلیل، یہ بھی ہے ذکر الحسین فی سیرت النبی الامین، ذکر الحسین فی سیرت النبی الامین، برکات میلاد شریف، شام کربلا، امام پاک اور یزید پلید، ثواب العبادات الی ارواح الاموات، تعارف علماء دیوبند، یعنی کثیر تعداد میں آپ نے الحمدللہ تالیفات بھی چھوڑے۔ خطیب الاسلام مولانا کوکب نورانی اکاڑوی سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، جو ماشاءاللہ والد صاحب کے تقریر و تحریر میں اپنے والد کے صحیح جانشین اور شب و روز مسلک حقہ کی ترویج و اشاعت میں آپ الحمدللہ مصروف عمل ہیں۔ 1974 عیسوی میں پہلی مرتبہ آپ کو عارضہ قلب کی شکایت ہوئی، مگر تبلیغی اور تنظیمی سرگرمیوں میں کوئی کمی نہیں کی۔ 1975 عیسوی میں دوران سفر دوسری بار دل کا دورہ پڑا اور اسی حالت میں کراچی آئے اور تقریباً 6 ہفتے ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ 20 اپریل 1984 کو آپ نے آخری خطاب جامع مسجد گلزار حبیب میں نماز جمعہ کے اجتماع سے کیا۔ اسی شب تیسری بار دل کا شدید دورہ پڑا اور قومی ادارہ برائے امراض قلب میں داخل ہوئے۔ 3 دن بعد بروز منگل 21 رجب 1404 ہجری بمطابق 24 اپریل 1984 عیسوی کی صبح 55 برس کی عمر میں اذان فجر کے بعد باآواز بلند درود شریف پڑھتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 25 اپریل کو نشتر پارک کراچی میں شیخ الحدیث حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب کی امامت میں ظہر کی نماز کے بعد بے شمار افراد نے خطیب پاکستان کی نماز جنازہ ادا کی۔ اسی سپہر مولانا مرحوم مسجد گلزار حبیب کے احاطے میں مدفون ہوئے اور اس کے بعد مزار کے اوپر ایک عالی شان گنبد بنایا گیا جو کہ مسجد گلزار حبیب کے متصل مرجع عوام و خواص ہے۔ محترم ابو طاہر فدا حسین فدا نے قطع تاریخ وصال کہا ہے کہ اے مبلغ، اے نقیب دی، خطیب بے بدل، مفتخر تجھ پر نہ ہو کیوں، اہل دین بے قیل و قال، تابع فرمان حق تھا اور مطیع شرع و دین، قاطع باطل رہا تیرا صدا فضل و کمال، لرز بر اندام تھا تجھ سے ہر ایک باطل پرست، اے کہ تیری ہر رگ و پے میں تھا جذبہ لازوال، ہو شفیع حق نوا پر نگے فیضان و کرم، فیضان و کرم، یا شفیع المذنبین محبوب رب ذوالجلال، داد سے لکھ اے فدا تو ان کا سال الوداع، خادم ختم رسول فرما گئی روح بلال۔ اللہ کریم خطیب پاکستان کی قبر انور پر آپ کے عرس کی تاریخ پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، خوب برکتیں نازل فرمائے، آپ کی نسلوں کو آپ کے طریقے پہ چلتے ہوئے آپ کی خدمات کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کر دوں کہ یہ سارا بیان جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے یہ انوار علماء اہل سنت سندھ نامی کتاب ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 866 سے ہم نے آپ کو پیش کیا ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔